ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحیم هل من ناصر. کائنات کے کسی خطے کا، کسی ملک کا، کسی زبان کا بولنے والا ہو، اگر وہ امام عالی مقام کا عزادار ہے تو اسے سرکار سید الشہداء کا کوئی فقرہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، مگر یہ فقرہ جس کو میں نے سرنامہ سخن بنایا، ہر ایک عزادار چاہے وہ کسی زبان کا بولنے والا ہو، وہ یہ جانتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ جملہ سرکار سید الشہداء نے کب ادا کیا. عاشور کا دن ہے، سن 61 ہجری ہے، عصر کا وقت ہے. ظاہراً انسانی نگاہ کے اعتبار سے حسین اکیلا ہے، اور اس وقت امام علی مقام ایک مطالبہ کر رہے ہیں، حل من ناصر. مگر یہ مطالبہ امام علی مقام کا ایک شرط کے ساتھ ہے. حسین بلا تو رہے ہیں مگر حسین سب کو نہیں بلا رہے. حسین مظلوم نے آواز تو دی ہے مگر حسین مظلوم بھیڑ نہیں چاہتے، ناصر چاہتے ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. کربلا میں امام علی مقام نے جو مطالبہ رکھا ہے وہ حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ حسین کو مدد سب سے نہیں چاہیے، حسین اس سے مدد چاہتے ہیں جو ناصر ہو. حل من ناصر. تب حسین نے کہا ینصرنا، کیا تم میں کوئی ناصر ہے جو حسین کی نصرت کرے؟ امام علی مقام شرط رکھ کر کے ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یاد رکھنا حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے. میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کو بھیڑ نہیں چاہیے، حسین کو ناصر چاہیے. اس لیے کہ معلوم ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بھیڑ وفادار ہو. ضروری نہیں ہے کہ بھیڑ وفادار ہو، ناصر وفادار ہو
ہوتا ہے. اگر بھیڑ لگا کے 1.25 لاکھ افراد بھی بیعت کریں تو توڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ناصر ہو 72 بھی ہو تو توڑتے نہیں ہیں. حسین مظلوم شرط رکھ رہے ہیں، حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ عزیزان ایمان، امام علی مقام مدد کے لیے بلا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ناواقف عظمت امامت، کوئی بے شعور یہ کہے کہ حسین اس لیے بلا رہے تھے کہ حسین کمزور پڑ گئے تھے، حسین کو مدد کی ضرورت تھی. عاشور کے دن امام علی مقام اگر پکار رہے ہیں تو کیوں بلا رہے ہیں؟ حسین مظلوم آواز دیں گے. نادان، اگر میں اپنے کو کمزور محسوس کر رہا ہوتا تو چراغ گل کر کے کل رات ان سے جانے کو نہ کہتا. اگر حسین مظلوم ایک ہی کردار ہے، ایک ہی ذات ہے، شب عاشور چراغ گل کر کے کہہ رہا ہے چلے جاؤ، عصر عاشور کہہ رہا ہے آ جاؤ. پوچھئے امام سے، اگر بھیجنا تھا تو بلایا کیوں، اور بلانا تھا تو چراغ گل کر کے واپس کیوں کر رہے تھے؟ کیا اس لیے کہ کل شب امام علی مقام نے چراغ گل کر کے تکلفاً کہا ہے کہ چلے جاؤ، اور آج حسین مجبور ہو کے کمزور پڑ کے بلا رہے ہیں؟ اگر کوئی ناواقف عظمت اہل بیت ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ابھر جائے کہ حسین نے مدد کو اس لیے بلایا کہ حسین اپنے کو کمزور سمجھ رہے تھے، تو میں اس سے کہوں گا قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور پھر ہمیں جواب دو. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اللہ کی مدد کرو. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ مدد مانگی کس نے ہے؟ بھئی یہ قرآن کلام پروردگار ہے نا، تو مدد مانگ کون رہا ہے؟ خدا مدد مانگ رہا ہے. مانگا کس سے ہے مدد؟ مدد کس سے مانگی؟ صاحبان ایمان سے. عجیب بات ہے نا، اما اللہ مومن سے مدد مانگے، ہم اگر امیر المومنین سے مانگ رہے کہتے ہو غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، تو اللہ نے جتنے مومنین سے مدد مانگی ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو غیر اللہ ہے. تو اللہ مدد مانگ رہا ہے. اور اب تمہارے سوال کا جواب کہ یہ بتاؤ کیا خدا کمزور پڑ گیا؟ خدا بندے عالم نے اگر مدد مانگی ہے تو کیا اللہ میں عیاذ باللہ خاکم بدہن کوئی کمزوری آ گئی؟ کہا نہیں،
اللہ اس لیے مدد نہیں مانگ رہا ہے کہ اللہ کمزور پڑ گیا. میں نے کہا پھر خدا نے کیوں مدد مانگی؟ کہا اصل میں خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. اصل میں خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. یاد رکھنا سن 61 میں شہادت سے پہلے حسین کمزور ہو کے مدد نہیں مانگ رہے تھے، جاتے جاتے ہاتھ بڑھا رہے تھے. حسین مظلوم جاتے جاتے ہاتھ بڑھا رہے ہیں. یہ حسین یہ نہیں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، بلکہ کہہ رہے ہیں اگر تم میں کوئی باشعور ہے تو آؤ، ابھی بھی میں حور بنانے کو تیار. مگر سب حور نہیں بنیں گے، سب حور نہیں بنیں گے. حور وہی بنے گا جو باشعور ہو. حل من ناصر، کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ حسین مطالبہ کر رہے ہیں حل من ناصر. مولا کیوں ہاتھ بڑھایا؟ امام کہیں گے تم کو ہمارا لقب نہیں معلوم. میں نے کہا مولا آپ کا کیا لقب ہے؟ کہ پڑھو رسول کی حدیث. پیغمبر اسلام نے ہم کو لقب دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں. دوسری کشتیوں میں اور نجات کی کشتی میں فرق ہے. دوسری کشتیوں میں بچنے کے لیے تمہیں بیٹھنا پڑتا ہے. نجات کی کشتی ڈوبتے ہوئے تو خود آتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ڈوب رہے ہو، لہذا میں کشتی نجات ہوں. میری ذمہ داری ہے میں ہاتھ بڑھاؤں. یہ تمہارا مقدر ہے کہ تم حسین کا ہاتھ تھامتے ہو یا کائنات کی لعنتیں لیتے ہو. صلوات پڑھ دیں محمد ایک اور کیا تم میں کوئی ناصر ہے؟ اب جب شرط ہے کہ ناصر ہو، ناصر ہونا چاہیے. ناصر چاہیے حسین کو، سپاہی نہیں چاہیے. ناصر چاہیے. حسین کو لشکر نہیں چاہیے. حسین کو ناصر چاہیے. میں اپنے جوان بھائیوں تک اس لفظ کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ بات آپ تک پہنچ سکے. حسین مظلوم کہہ رہے ہیں حل من ناصر. یہ بتائیے 1400 برس کے بعد ضرورت کیا ہے کہ ہم حسین کے ناصر پہ بات کریں؟ کیا ضرورت کہ ہم حسین کے ناصر پہ گفتگو کریں؟ ارے صاحب، آپ کو کامیاب بننا ہے تو آپ بات کیجئے،
تو پھر حسین ہی کے ناصر کی بات کیوں کرے؟ آئیے لشکر رسول کی بات کر لیں، لشکر امیر المومنین کی بات کر لیں، لشکر حسن کی بات کریں۔ کہا نہیں، لشکر رسول آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ کہنے بھائی کیسی بات کرتے، رسول کا لشکر اور آئیڈیل نہیں بن سکتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ رسول کے لشکر میں سپاہی بھی ہیں، ناصر بھی ہیں۔ رسول کا لشکر آئیڈیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ رسول کے لشکر میں سپاہی بھی ہیں، ناصر بھی۔ امیر کائنات کا لشکر آئیڈیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ علی کے لشکر میں سپاہی بھی ہیں، ناصر بھی ہیں۔ سپاہی میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ناصر میدان نہیں چھوڑتا۔ سپاہی میں اور ناصر میں فرق ہے۔ ارے سپاہی اتنا بے شعور ہوتا ہے کہ نبی کے بلانے پہ بھی نہیں آتا، اور ناصر اتنا ذمہ دار ہوتا ہے کہ چراغ کھل کر کے واپس کرنے پہ بھی نہیں جاتا۔ ہمیں ناصر چاہیے، ہمیں ناصر چاہیے، ہمیں سپاہی نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ ارے صاحب رسول اسلام کے لشکر کو پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آئیے لشکر رسول کی تاریخ پڑھتے ہیں، پھر چہرے نہ اترنے لگیں۔ اس لیے کہ پھر کردار پڑھا جائے گا، پھر یہ نہ کہیے گا کہ تبرہ کر رہے ہیں۔ رسول اسلام کے لشکر کی تاریخ پڑھیں نا۔ اچھا ایک سوال کروں میرے جوان بھائیوں، تحقیق کا دامن کھلا ہوتا ہے، کبھی بیٹھ کے دیکھیے، کربلا کے بعد انقلاب تو دنیا میں بہت سے آئے، مگر کسی انقلاب کو آئیڈیل نہیں بنایا گیا۔ کربلا کے بعد جب بھی انقلاب آیا اور آئیڈیل بنایا تو کربلا کو، بات اسلامی ممالک کی کر لیجئے یا غیر اسلامی ممالک کی، جس نے بھی آئیڈیل بنایا، کیا رسول انقلاب نہیں لائے تھے؟ پیغمبر اسلام بھی انقلاب لائے، امیر کائنات انقلاب نہیں لائے؟ لے آئے۔ دامن تھوڑا سا پھیلا دیجئے تو اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے زوم ناقص میں انقلاب برپا کیا۔ تو کسی کو آئیڈیل بنا لیجئے، کسی انقلاب کے لیے۔ اسلامی ممالک میں بھی انقلاب آیا تو آئیڈیل حسین، غیر اسلامی ملک میں بھی بہت دور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کے ملک میں مہاتما گاندھی انقلاب لائے، آئیڈیل کسے بنایا؟ 72 حسین کے شہیدوں کو۔ وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا رہبر اچھے نہیں تھے؟ ہر آدمی کہے گا خبردار، پیغمبر اسلام ہو، امیر کائنات ہو، امام حسن ہو، رہبر تو وہ ہیں جن کی آغوش میں پل کے حسین حسین ہو گئے۔ اور انقلاب تنہا لشکر نہیں لاتا، لشکر اور رہبر مل کے انقلاب لاتے ہیں۔
ان تمام گزشتہ انقلابوں میں کربلا سے پہلے نقص رہبر میں نہیں تھا، کمی لشکر میں تھی. اس لیے کہ ہر ایک انقلاب کے لشکر میں ہم کو سپاہی بھی نظر آیا، ناصر بھی نظر آیا، وفادار بھی نظر آئے، بے وفا بھی نظر آئے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بھی نظر آئے، ذمہ داریوں سے بھاگنے والے بھی نظر آئے. اسی لیے جب بھی کربلا سے پہلے کسی انقلاب کی تاریخ لکھی گئی تو ہر انقلاب کی تاریخ میں لکھا گیا کہ آئے اتنے، لڑے اتنے، بھاگے اتنے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ ہر ایک انقلاب اور لشکر کی تاریخ میں ملا کہ آنے والے اتنے تھے، لڑنے والے اتنے تھے، بھاگنے والے اتنے تھے، ایک تنہا لشکر حسین تھا. جہاں سے کوئی نہ بھاگا. اب بتائیے کوئی انقلاب لاتے ہوئے کیا اس لشکر کو آئیڈیل بنائے گا جو میدان سے بھاگ جائے؟ کسی رہبر نے نہیں بنایا، کسی رہبر نے نہیں بنایا. ایک دوسری وجہ، کوئی رہبر کسی اس لشکر کو آئیڈیل کیسے بنائے؟ اس لیے کہ اس نے بھی تو پڑھا ہے کہ فراق میں تھے کہ درے سے نبی کو گرا دیں، مگر بجلی چمکی چہرے پہچانے گئے. اس کا مطلب نبی کا لشکر اپنے رہبر کو مارنا چاہتا تھا. امیر کائنات کے لیے تاریخ نے لکھا آئے تو علی کے ساتھ، مگر تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی علی کے لشکر میں کچھ ایسے تھے جو اپنے رہبر کو مارنا چاہتے تھے. امام حسن کے لشکر میں، صحابات میں لشکر والوں ہی نے خنجر مارا. اس کا مطلب حسن کے لشکر میں بھی اپنے رہبر کو مارنے والے موجود تھے. ایک ہی لشکر تو تھا کہ جس میں ہر ایک مرنے کو تیار تھا. لبیک یا حسین. اب کوئی رہبر آئیڈیل بنائے تو کیسے بنائے؟ لہذا ایک لشکر ہے جو آئیڈیل بنے گا، بس ایک لشکر ہے جو آئیڈیل بنے گا. کیوں صاحب؟ میں نے کہا آئیے پھر تاریخ پڑھتے. پیغمبر اسلام کے لشکر کی تاریخ پڑھیے. نبی کے لشکر میں سپاہی بھی ہیں، ناصر بھی ہیں. ایک حسین ہیں جن کے لشکر میں ہر سپاہی ناصر ہے. ہر سپاہی ناصر ہے. ناصر اور سپاہی میں فرق یہ ہے کہ ناصر بے شعور نہیں ہوتا. ناصر کبھی اپنے رہبر پہ شک نہیں کرتا، لیکن سپاہی چونکہ بے شعور ہوتا ہے لہذا اپنے رہبر پہ شک کرتا ہے. پڑھیے تاریخ. جنگ حنین ہے، جنگ ختم ہوئی ہے، مال غنیمت ہاتھ آیا ہے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ جنگ حنین کے بعد
پیغمبر اسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ میرے جوان بھائیوں، نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال نہیں تقسیم کر رہے ہیں۔ شرط ہے، اس لیے کہ مال ہو سکتا ہے کہ کسی یہودی کو بھی مؤلفۃ القلوب کی حیثیت سے دے، مگر مال غنیمت ہے تو سب کو نہیں ملے گا، اسی کو ملے گا کہ جو نبی کے لشکر میں گیا ہو۔ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نبی کا لشکر ہے، یہ نبی کے سپاہی ہیں۔ اور یہیں تک بات نہیں رکے گی، جب یہ نبی کے سپاہی ہیں تو یہ صرف سپاہی نہیں ہیں، صحابی بھی ہیں۔ بھئی نبی کا لشکر ہے نا، نبی کے ساتھ میدان میں ہے اور نبی ہی تقسیم کر رہے ہیں، تب اس کا مطلب یہ سپاہی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، نبی کا لشکر بھی ہے۔ نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک آواز اٹھی، لشکر سے ایک آواز اٹھی، اعدل یا رسول اللہ، اے رسول اسلام، ترجمہ کروں، اے رسول اسلام عدالت سے بانٹیے۔ میں عرض کر چکا کہ سامنے کوئی کافر نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے، نبی کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا صحابی ہے، مگر ایمان اتنا کمزور ہے کہ نبی سے کہا جا رہا ہے، اے دل یا رسول اللہ، اے رسول اسلام عدالت سے تقسیم کیجئے۔ ایک بات کہے بغیر تو آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ جس کا وہ آئیڈیل ہو وہ بات سنبھالے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں، میاں جس کے نبی میں عدالت نہ ہو وہاں خلافت میں عدالت کیا ڈھونڈی جائے۔ نبی سے کہا جا رہا ہے، دل یا رسول اللہ، اے رسول اسلام عدالت سے بانٹیے۔ میں نے کہا ایک تاریخ اس معترض کا نام بتا دے تاکہ ہم بھی تو چہرہ پہچانے کہ کون ہے جسے نبی کے مال کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ نبی نے مال بانٹا ہے، نبی کے مال بانٹنے پہ اعتراض کس کو ہے؟ ذرا تاریخ مجھے نام بتا۔ مگر تاریخ نے نام نہیں بتایا، مگر تاریخ ہوتی بڑی ستم ظریف ہے، لہجہ محفوظ کر کے مجرم حوالے کر دیتی ہے۔ میں تاریخ کے جھروکوں سے ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے کوئی ملے کہ جس کو نبی کے مال دینے پہ اعتراض رہا ہو۔ میں نے پوری حیات پیغمبر پڑھ ڈالی، مجھے نبی کی حیات میں نہ ملا کہ مال بانٹنے پہ نبی کے کسی کو اعتراض ہوا ہو، مگر ادھر نبی کی آنکھ بند ہوئی۔ تاریخ نے ایک منظر پیش کیا کہ نبی کی بیٹی دربار میں کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی، یہ نبی نے مجھے دیا ہے۔
وہاں بھی مال تھا، یہاں بھی مال ہے، اور میاں جب تھوڑے سے مال غنیمت پہ اعتراض ہو تو پورے پاک کو کیسے برداشت؟ اے دل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، عدالت سے بانٹیے، عدالت سے تقسیم کیجیے۔ جبین رحمت پہ شکن آئی، مال کو ٹھوکر ماری، اور نبی نے کہا اگر میں عدالت سے کام نہیں لوں گا تو کون لے گا؟ عزیزان ایمان، یہ آج حنین کے میدان کی واپسی پہ نبی نے ایک جملہ کہہ کے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ اب جس دور میں بھی اگر میری تقسیم پہ اعتراض ہو تو یاد رکھنا نبی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اے دل یا رسول اللہ، اگر میں عدالت سے کام نہیں لوں گا تو کون لے گا؟ نبی کریم، بات اپنی جگہ، میں نے جو یہ واقعہ پورا پڑھا ہے وہ صرف اس نتیجے کے لیے کہ اب سمجھیے یہ صحابی سپاہی تو تھا، ناصر نہیں تھا، اس لیے کہ ناصر ہوتا تو معترض نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سپاہی میدان میں مال کی لالچ میں جاتا ہے، ناصر جان لٹانے کے لیے جاتا ہے۔ ناصر بننا آسان نہیں، ناصر بننا آسان نہیں، ناصر نہ ہو تو انسان مدد نہیں کر سکتا۔ اچھا صاحب، چلیے امیر کائنات کے لشکر کو آئیڈیل بنا لیں۔ تاریخ نے ایک کردار پیش کیا کہ ایک ذات ہے جو 22 حج کیے۔ صاحب جب 22 حج کیا ہے تو نماز کتنی پڑھی ہوگی؟ تو ہم نے کہا پھر تو اسے آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، اور جب 22 حج کیا ہے تو روزہ کیوں چھوڑ رہا ہوگا؟ تو اسے آئیڈیل بنایا جائے، اور جب 22 حج کر چکا تو ظاہر ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، تلاوت قرآن بھی کرتا ہوگا۔ اے تاریخ بتا امیر کائنات کے ساتھ ہے؟ تاریخ کہتی ہاں، صفین کے میدان میں علی کے لشکر میں ہے۔ اب تو آئیڈیل بنایا جائے نا، اس لیے کہ صفین کے میدان میں امیر کائنات کے لشکر میں ہے۔ تاریخ کہے کہ ٹھہرو، فیصلہ صفین سے نہیں کرنا، فیصلہ کربلا میں کرنا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جس نے 22 حج کیا تھا، جو قرآن پڑھتا تھا، جو نماز پڑھتا تھا، جو روزے رکھتا تھا، جو ظاہراً اسلام کے شریعت کے مطابق عمل کر رہا تھا، وہی کربلا میں حسین کا قاتل بنا۔ اب نام بتاؤں، شمر ذوالجوشن۔ آپ بتائیے آئیڈیل بنائیں گے؟ اب جس کو بنانا ہے وہ بنا لے، پھر جو اس کا حال ہوا وہی اس کا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ حسین کیوں کہہ رہے ہیں ناصر چاہیے، حسین مظلوم کیوں کہہ رہے ہیں ناصر چاہیے؟ اس لیے کہ ناصر معتبر ہوتا ہے، ناصر کبھی میدان بدلتا نہیں ہے۔
سپاہی لالچ میں آتا ہے لہذا میدان بدل دیتا ہے، مگر ناصر معرفت کے ساتھ آتا ہے لہذا اگر گردن پہ خنجر بھی رکھ دیا جائے تب بھی دار پہ جا کے ہماری ولایت۔ ناصر چاہیے، ہمیں سپاہی نہیں چاہیے، ناصر چاہیے۔ امام حسن کے لشکر کا حال آپ کی نگاہوں کے سامنے، خنجر مارنے والے، کیا آئیڈیل بنایا جا سکتا؟ بھائی ایک ہی لشکر ہے جس میں کوئی غدار نظر نہیں آیا، ہر ایک وفادار، اور ایسے وفادار کہ اتنی جانساری کے بعد بھی حسین سے پوچھ رہے تھے اوفیت یا عباد اللہ، اے مولا بتائیے کیا حق وفا پورا کر دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناصر جو ہوگا وہ اپنے عمل پہ غرور نہیں کرے گا، سوچے گا کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اب اگر ناصر ہو تو ماتم کر کے یہ نہ کہنا کہ آج سب سے زیادہ ماتم ہم نے کیا۔ حسین سے پوچھنا حق ماتم ادا ہوا؟ اب مجلس کر کے یہ نہ کہنا ہم نے بہت بڑی مجلس کر دی۔ حسین سے پوچھنا حق مجلس ادا ہوا؟ اب شاعری کر کے یہ نہ سوچنا کہ بہت بڑے شعر کہہ دیے۔ حسین سے پوچھنا حق مدحت ادا ہوا؟ نماز پڑھ کے غرور نہ کرنا، روزہ رکھ کے غرور نہ کرنا، حج کر کے غرور نہ کرنا، ہر عبادت کے بعد دیکھنا حسین راضی ہے۔ اور جب منزل یہ پہنچ جائے کہ رضایت حسین کی تلاش ہو اور ناصر بن جاؤ تو پھر یاد رکھنا ساری کائنات پہ واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو سلام کرے۔ وقت کا امام تمہیں سلام کرتا نظر آئے گا۔ کربلا کے شہیدوں کو امام زمانہ یوں ہی سلام نہیں کر رہے ہیں۔ اگر امام سلام کر رہے ہیں کوئی حق تو ادا کیا۔ حل من ناصر مولانا، وہ تو سن 61 کی بات تھی، آج کیسے؟ یہ آج کیسے ہو کہ ہم حسین کا ہاتھ تھامیں؟ ہم اتنے گناہگار، ہم کیسے؟ ایک طریقہ، ایک مثال سے بس کہ کیسے ہم حسین کو متوجہ کر لیں۔ حسین ہمیں سنبھال لیں۔ دو طریقے کے بچے معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک بچہ ہے جو ایک جھولے میں لیٹا ہوا ہے،
آپ اس کے پاس کھڑے ہو جائیں، اس کے پاس سے گزر جائیں، بے حس و حرکت پڑا رہے، تو آپ کو کوئی توجہ اپنی طرف مبذول نہ کرے، کوئی حرکت نہ کرے، لیکن ایک بچہ وہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا وہ مسکرانے لگا، ہاتھ پیر مارنے لگا، جس کو ہم ہمکنا کہتے، تو اب آپ نہ بھی چاہیں گے نا تب بھی ہاتھ بڑھا دیں گے۔ عمل کی حرکت کر کے تو دیکھو، اگر بے عمل پڑے رہو گے تو حسین متوجہ نہیں ہوں گے، مگر مسجد میں جاؤ گے تو حسین متوجہ ہوں گے، عزاداری میں آؤ گے حسین متوجہ ہوں گے، کسی بڑے کی احترام کرو گے حسین متوجہ ہوں گے، کسی بچے سے شفقت کرو گے حسین متوجہ ہوں گے، تم ہمک کے دکھاؤ حسین خود ہاتھ بڑھا دے۔ ہمیں ناصر بننا ہے۔ ظاہر ہے گفتگو مکمل ہی نہیں ہو سکتی اور وقت بہت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے گفتگو اور بڑھا دی جائے، لیکن بیٹھ کے سوچئے گا، ہم ناصر ہیں کہ سپاہی؟ اگر سپاہی ہیں تو اپنے کو ناصر بنائیں، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ سپاہی کا انجام اچھا ہو جائے، مگر لازمی ہے کہ ناصر بن جاؤ تو انجام اچھا ہوگا۔ شرط ناصر بننے کی ہے۔ عزیزان ایمان، جانتے ہیں ناصر، اب ایک اگر وقت اجازت دے تو میں ایک واقعے سے اور سہارا لے لوں، ایک صلوات پڑھوں گا۔ کیا ٹائم ہو؟ عزیزان ایمان، بس ایک واقعہ، اور میں یہ بات اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ میں مجلس اپنے بزرگوں کے لیے بالکل نہیں پڑھ رہا، وہ ان کا کرم ہے کہ وہ بیٹھ کے ہم جیسے لوگوں کو سن رہے ہیں، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ عزیزان ایمان، کسے کہتے ہیں ناصر؟ واقعہ آپ سنا کرتے ہیں، میں تجزیہ کرنے کا عادی ہوں۔ ایک عالم تھے، انہوں نے ایک دن سوچا کہ یہ تو کوئی بھی اگر مولا کا چاہنے والا ہو اور مولا اس سے کہیں کہ میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور تیر آئے گا تو وہ روکے گا۔ یہ کون سی فضیلت ہے کہ امام کی طرف تیر نہیں آنے دیا اور تیر اپنے بدن پر روکے؟ واقعہ آپ کا سنا ہے۔ یہ سوچ کے بس ذہن میں ایک سوال آیا، سوال کا آنا غلط نہیں ہے، اور خاص طور سے میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر بچے کبھی کچھ پوچھیں تو انہیں ڈانٹ کے چپ نہ کر دیجئے، کیسی بات کر رہے ہو، نہیں، ان کو سمجھائیے، اس لیے کہ اگر سوال ذہنوں میں باقی رہ جائے تو شک بنتا ہے، اور شک ایمان کو ضائع کرتا ہے، اور اگر جواب مل جائے تو ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ لہذا یہی وجہ تھی کہ جن لوگوں کے زمانے میں سوال کرنے پہ پابندیاں رہیں، وہاں ایمان کمزور رہا،
اور علی نے منبر پہ آ کے سلونی سلونی کہہ کے تسکین دے دے کے ایمان کو قوی کیا ہے۔ تو ذہن میں سوال اٹھا، سوئے، خواب دیکھا کہ عاشور کا دن ہے، یزیدی فوج سجی ہے، ادھر حسین کا لشکر ہے۔ امام نے وقت نماز ہوا اور اسی عالم دین سے کہا کہ آؤ تم کھڑے ہو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور جو عالم دین کھڑے ہوئے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ادھر سے تیر چلا اور میں ذرا سا اپنے کو بچایا اور وہ تیر جا کے امام کے جسم پہ کہنے بس جیسے ہی یہ ہوا میرے اندر ایک جھرجھری سی ہوئی اور میں اٹھ گیا، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، واقعہ مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ اگر ایک انسان یہاں بیٹھا ہو، ابھی کوئی چیز، ایک بال مثلا کہیں کوئی بیٹھا ہے کرسی پہ، ایک بال اس کی طرف آئے تو فطرتاً وہ اپنے کو بچائے گا۔ آنکھ کی طرف کوئی چیز آئے، آنکھ فوراً فطرتاً بند ہوگی، ہے نا؟ یعنی فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی شے اس کی طرف آ رہی ہے تو وہ اپنے کو بچائے۔ سپاہی اور ناصر کا فرق پہچانے۔ جب انسان اپنی فطرت پہ حسین کو غالب کر دے تو ناصر بن جاتا ہے۔ جب حسین کی رضا ہماری فطرت پہ غالب ہو جائے، آپ سوچیں، کہہ دینا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے کہ تیر آ رہے تھے اور اپنے جسم پہ روکے جا رہے تھے، مگر یہ دیکھیے کہ فطرت کا مقابلہ ہو رہا تھا کہ فطرت کہہ رہی ہے کہ ہٹو، نصرت کہہ رہی ہے کھڑے رہو۔ فطرت کہہ رہی ہے کہ پیاسے ہو تو پانی، مگر نصرت کہہ رہی ہے کہ اگر پیاس رہ کے بھی شریعت کی حفاظت ہوگی تو ہم پیاسے رہیں گے۔ فطرت اور نصرت کو پہچانے۔ ایک طرف فطرت ہے جو مطالبہ کر رہی ہے کہ اپنی جان بچا لو، مگر نصرت کہہ رہی ہے کہ فریضہ یہ ہے کہ جان دو مگر امامت کو بچاؤ۔ اور جب انسان بہت بڑے کام نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب 1400 برس کی پہلے کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، آج کیسے؟ بہت بڑے کام نہیں، سیدہ کے لیے جب چھوٹا سا بھی کام کیا جائے نا تو فاطمہ میں جب انسان سیدہ کے لیے کچھ کرے تو سیدہ اسے ناصر بنا دیتی ہے۔ میرے جوان بھائیوں، ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں، آغا علی نے، خطیب ہیں ایران کے، عالم دین ہیں، انہوں نے اس واقعے کو پڑھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام رضا تھا، بہت بد اخلاق، یہاں تک کہ اپنے والدین کو مارا پیٹا کرتا تھا، ٹیکسی چلایا کرتا تھا، جب آئے گھر میں تو جھگڑا کرے۔ ایک دن اپنے والدین کو مارا پیٹا
اور گھر چھوڑ کر کے چلا گیا. پھر دوسرے محلے میں جا کے اس نے گھر لے لیا. اور اب وہاں زندگی گزارنے لگا. ظاہر ہے والدین بھی نہیں ہے, اب تنہا ہے. دوستوں کا ایک حلقہ, اپنے جیسے دوست اکٹھا کیے. دن بھر ٹیکسی چلاتا, رات میں جوا کھیلتا, شراب پیتا, دوسرے گناہ کرتا, دوستوں کو اکٹھا کر لیتا پوری رات. یہ کیفیت تھی. روز دوست آئے اور یہی زندگی اسی طریقے سے چل رہی تھی. ایک دن انتظار کر رہا تھا, دوست نہیں آئے. تو اس نے دوستوں کو فون کیا کہ بھئی تم آئے نہیں. کہا رے تمہیں معلوم نہیں محرم آ گیا. تمہیں پتہ نہیں محرم آ گیا. غم حسین کا زمانہ آ گیا. اب ہم لوگ محرم بھر اس طریقے کے کام انجام نہیں دیتے. اصرار کے باوجود دوست نہیں آئے. کہتا ہے کہ ایسے ہی روز کسی کو فون کریں, کبھی ایسے ہی بیٹھے رہے. وقت گزرتا گیا, 7-8 دن گزر گئے اور کوئی نہیں آیا. اب رات میں ایک دن بیٹھا ہوا بور ہونے لگا, تو میں نے سوچا کہ اب اس سے اچھا ہے کہ چلیں ٹیکسی لے کے نکلے, کوئی سواری کہیں پہنچا دے. تو کہتا ہے میں آیا سڑک پہ, تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی وہ کہیں جانا چاہتی ہے, اور اس نے ٹیکسی روکی. میں نے ٹیکسی روک دی. جب وہ بیٹھ گئی تو شیطان مجھ سے غالب آیا, اور میں اس کو اس کے راستے کے بجائے اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگا. اس لڑکی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ تو میں نے اس سے اپنا ارادہ بتا دیا. کہا اب تم مجبور ہو, تم کو میرے ساتھ جانا ہوگا. تو کہتی ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتہ ہے شب عاشور ہے. کیا تمہیں نہیں معلوم شب عاشور ہے اور تم ایسی بات کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. وہ کہتی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم میں سید زادی ہوں, میرے ساتھ ایسا نہ کرو. میں حسین کی مجلس میں جا رہی ہوں, مجھے مجلس میں چھوڑ دو. ابھی بھی وہ آمادہ نہیں ہوا. اس نے کہا کہ تمہیں زہرا کی عظمتوں کا واسطہ. کہتا ہے اب جیسے ہی اس لڑکی نے سیدہ کا واسطہ دیا, میرے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی. میں گھبرا گیا. میں نے کہا اچھا چونکہ تم نے سیدہ کا واسطہ دے دیا, لہذا اب سیدہ کے نام پہ تمہیں چھوڑ رہا ہوں, بتاؤ جانا کہاں ہے؟ لڑکی نے بتایا مجھے فلاں جگہ چھوڑ دو. وہ لے کے گیا. اس امام باڑے میں جب چھوڑ کے پلٹنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ ارے یہی تو وہ محلہ ہے کہ جس میں میرے ماں باپ رہتے ہیں. کئی مہینے گزر گئے, اپنی ماں سے ملا نہیں ہوں, باپ کو دیکھا نہیں ہے. کہتا اس محلے میں آ گیا تو آؤ چلو چل کے ماں سے بھی مل لیں. یہ کہہ کے وہ اپنے ماں کی گھر کی طرف بڑھا. کہتا ہے کہ میں گھر کے قریب گیا, پرانی چابی ابھی بھی اس کے پاس تھی. اس نے دروازہ کھولا, گھر میں داخل ہوا, کوئی موجود نہیں تھا. کہتا گھر خالی تھا. میں بیٹھا تو میں نے ٹی وی کھول لیا. جیسے ہی ٹی وی آن کیا, ٹی وی کے اوپر بقی کی تصویر آ رہی تھی اور سیدہ کے مصائب پڑھے جا رہے تھے. میں سن کے رونے لگا, گریہ کرنے لگا. ایک مرتبہ ٹی وی اسکرین کا منظر بدلا,
کسی اور جگہ کی تاریخ بیان ہونے لگی اور کربلا آ گئی، اور اس کے بعد حسین کے بچوں کی مصیبت بیان ہونے لگی، سکینہ کے تماچوں کا تذکرہ ہونے لگا۔ میں بہت رویا، بہت رویا، گریا کرتا رہا، کہتا ہے آج تک میرا ایسا حال نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں رو ہی رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھا میری ماں آ گئی، میں ماں کے قدموں پہ گر گیا، اماں مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت برا بیٹا، مگر اماں تمہیں فاطمہ کا واسطہ، مجھے معاف کر دو۔ ماں نے بیٹے کو گلے سے لگایا، بیٹا یہ آج کیسی تبدیلی ہے؟ کہا اماں بس مجھے معاف کر دو۔ ماں تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھی، چادر اٹھائی، باہر جانے لگی۔ کہتا ہے اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرے لال شب عاشور ہے، ایک دوسری مجلس میں جا رہی ہوں۔ کہتا ہے اماں میں بھی چلوں گا، حسین کی مجلس میں میں بھی چلوں گا۔ عزادارو اب جو حسینیہ میں داخل ہوا، امام باڑے میں داخل ہوا، ہر شخص اسے دیکھ کے تعجب کر رہا ہے، یہ اور امام باڑے میں، یہ اور مجلس حسین میں۔ کہتا ہے میں مجلس میں جا کے بیٹھا، جب ذاکر نے مسائب پڑھنے لگے شروع کیے، عاشور کی مصیبتیں پڑھ رہا تھا، ارے میں رو رہا تھا، مسائب پڑھے جا رہے تھے، میں گریا کر رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حور کے مسائب پڑھے جانے لگے۔ ارے میں نے کہا اے حسین ہم بھی تو آپ کے دروازے پہ آئے ہیں، اے آقا میری بھی گناہ معاف ہو جائے۔ میں نے آقا سے معافی مانگی۔ مجلس ہو رہی تھی، نوحہ ہو رہا تھا، چائے پلائی جا رہی تھی، میں اٹھ کے ان لوگوں کے پاس گیا جو عزاخانے کے ذمہ دار تھے، ان سے کہا کیا اتنی اجازت ہے کہ میں بھی حسین کی خدمت کر سکوں؟ اس کے ہاتھ میں سینی دے دی گئی، وہ سب کو چائے پلانے لگا، روتا رہا، حسین کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ محرم گزرا۔ جب محرم ختم ہوا تو ایک دن اب یہ تبدیلی اس کے اندر آ چکی ہے، اب یہ مسلسل مجلسوں میں آ رہا ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے اے رضا ہمارا قافلہ کربلا جا رہا ہے۔ رضا ہمارے افراد تو پورے تھے مگر ایک شخص آج اس نے منع کر دیا ہے، رضا کیا تم کربلا چلو گے؟ رضا نے کہا آقا اتنے کریم ہو کہ اب ہمیں کربلا بھی بلا رہے ہو۔ لو عزادارو وہ کہتا ہے میں کربلا گیا، میں کربلا میں بھی بہت رویا، اپنی معافی مانگتا رہا۔ حسین سے، حسین کی مادر گرامی سے میں فریاد کرتا رہا، واپس آ گیا۔ اب میں باقاعدہ نماز، مسجد، امام بارگاہ۔ ایک دن ایک بزرگ آئے اور آ کے اس کے باپ سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا آپ کو اس کا ماضی نہیں معلوم، شاید آپ نہیں جانتے، میرا بیٹا بہت خراب تھا۔ کہا نہیں ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں ماضی سے نہیں مطلب، اب تمہارا بیٹا بہت اچھا ہو گیا۔ کہا خود چل کے اب بیٹے سے بات کرو۔ بیٹے کو بلایا، بیٹا کہنے لگا آپ کو نہیں پتا میں بہت خراب آدمی ہوں۔ کہا نہیں مگر اب تم بہت اچھے ہو لہٰذا ہم چاہتے ہیں۔ کہتا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی بیٹی منع نہ کر دے لہٰذا میں جانا نہیں چاہتا۔ کہتی ہے نہیں وہ میری بیٹی ہے، وہ منع نہیں کرے گی، تم آؤ۔ تو ایران میں طریقہ یہی ہے کہ جب لڑکا دیکھنے کے لیے گھر والے آتے ہیں تو چائے لے کے، پورے حجاب میں خاتون خود آتی ہے لڑکی۔ جب وہاں گیا تو اب بیٹھے ہوئے تھے لوگ، انتظار تھا۔ لڑکی جب چائے لے کے آئی اور اس نے اس کو دیکھا تو ایک مرتبہ چیخ ماری، چائے کی تشتری سینی گر گئی۔
بے ہوش ہو کے لڑکی گر گئی، روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئی، اس کو اٹھا کے حجرے میں لے جایا گیا۔ ماں نے جب اس کو غش سے چونکایا تو دیکھا پھر رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی سے کہا بیٹی بات کیا ہے، تو اس لڑکے کو دیکھتے ہی اس طریقے سے کیوں رونے لگی، کیوں چیخنے لگی؟ سنو فاطمہ کیسے بدلتی ہیں، کہتی ہے اماں کیا کہوں، ارے کل رات میں نے خواب میں بی بی سیدہ کو دیکھا تھا، اسی لڑکے کی تصویر دکھا کے سیدہ کہہ رہی تھی اے سید زادی، ارے کل ایک بیٹا آئے گا، اس میں بھی آپ کے حسین کی مجلس میں ہے، اے بی بی ہم جوانوں کو بھی حسین کا صدقہ۔ جزاک اللہ زادارو، جزاک اللہ۔ دو جملے مجلس ختم۔ مصائب ایک جوان کی بات تھی، مرثیہ بھی علی اکبر کا پڑھا گیا، دو جملے اسی کے مصائب سن لو۔ اے عزادارو تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت فاطمہ کا گھرانہ کربلا میں گھرا ہوا تھا، جوان بیٹا باپ کی خدمت میں آیا، بابا مرنے کی رضا دے دو۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنی بھوبی زینب سے اجازت لو، زینب نے تمہیں پالا ہے۔ لو عزادارو علی اکبر جناب زینب کے پاس آئے، بی بی زینب مصلی عبادت پہ تھی، زینب نے ایک سایہ محسوس کیا، اب جو سر اٹھایا تو کیا دیکھا، جوان بیٹا ہاتھوں کو جوڑے کھڑا تھا۔ زینب گھبرا کے کھڑی ہو گئی، اے علی اکبر آج تک بھوبی سے کچھ مانگا نہیں ہے، میرے لال اس عالم غربت میں کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ زینب پورا نہ کر سکے۔ پھوپھی اماں مرنے کی رضا دے دو۔ زینب نے کیسے اجازت دی مجھے نہیں معلوم، گئے علی اکبر امام کی خدمت میں آئے، ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے زینب حسین کے خیمے میں آئے، آقا بابا پھوپھی اماں نے اجازت دے دی۔ مقتل کہتا ہے رسول اسلام کا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، رسول کی رضا پہنائی، اور ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو جی بھر کے دیکھا اور حسین اور علی اکبر رونے لگے۔ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ فغشیا دونوں گلے مل کے باپ بیٹے اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ ہو گئی مجلس، دعائیں کر لیجئے گا، آنکھیں نمنا کے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک کہ کربلا معلیٰ کی زیارت نہ کر لے۔ مقتل نے کیا لکھا جوانوں؟ حسین اور علی اکبر اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے، اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ قیامت کے مصائب ہیں سے ایک جملے میں، دونوں غش کھا کے گر گئے۔ میں آپ سے پوچھوں، زینب کھڑی ہے، حسین اور علی اکبر غش کھا کے گر گئے، آپ کے گھر میں اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوڑ کے پانی لاتے ہیں، ہائے زینب حسین بے ہوش، علی اکبر زینب کیا کرے، خیمے میں پانی نہیں، عجب نہیں اپنی غربت کا ماتم کیا ہو، اے آقا فریاد ہے فریاد، آج خیمے میں بچے حالتان اتنا پانی کا